مسلک حنبلی کے امام و پیشوا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے، جس کا ورد کرنے سے انسان کی کمائی میں، روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں۔ جو قرضہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کا قرضہ چکتا ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، رکے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں، اور جن کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اب وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ ورد کون سا ہے؟ اس وظیفے کے بارے میں امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک جگہ میرا رکنا ہوتا ہے، وہاں مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نان بائی کی دکان پہ جاتا ہوں اور اس سے روٹی طلب کرتا ہوں۔ نان بائی کا مطلب، نان کا مطلب روٹی اور بائی کا مطلب بنانے والا۔ تو روٹی بنانے والے کی دکان پر امام پہنچتے ہیں اور دکان والے سے کہتے ہیں کہ مجھے روٹی چاہیے۔ اب چونکہ روٹی بنانے والا آپ کو پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ اس دور میں کیمرے کا، ویڈیو کا وجود تھا ہی نہیں، حالانکہ امام کی اپنے وقت میں بہت شہرت تھی، بہت مشہور تھے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ اور چرچا ہوتا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، مگر ان کو وہی پہچانتا تھا جس نے آپ کو فیس ٹو فیس دیکھا ہو یا کہیں نہ کہیں دیکھا ہو، کیونکہ اس زمانے میں کیمرے، فوٹو تھی نہیں، تو اتنا ہر جگہ آپ کا نام تو تھا مگر آپ کی صورت نہیں تھی۔ چنانچہ وہ نان بھائی آپ کو پہچان نہیں پاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کچھ دیر انتظار کیجئے، میں روٹی بنا رہا ہوں۔ چنانچہ امام صاحب پاس میں رکھی ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، امام خود فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ روٹی بنانے والا جو ہے، روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے آٹا لیتا ہے، پھر اس میں جو مسالے اس کو ڈالنا تھا ڈالا، پانی ڈالتا ہے اور اس آٹے کو گوندتا ہے، آٹے کو گوندنے کے بعد اس کی لئی بناتا ہے، پھر اس کو تندور میں ڈالتا ہے۔ اب یہ کام تو ہر ایک روٹی بنانے والا کرتا ہے، مگر خاص بات کیا ہے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو روٹی بنانے کے دوران اس کے لب ہل رہے تھے، اس کے لب پر جنبش ہو رہی تھی اور اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، گویا کہ وہ کام کرتے کرتے کچھ تو تذکرہ کر رہا تھا، کچھ تو ورد وظائف پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے روٹی بنا لی اور مجھے پیش کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایک سوال ہے، اگر آپ کو بہتر لگے تو اس کا جواب دیجئے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ تو امام نے سوال کیا کہ میں نے دیکھا کہ تم کام کرتے کرتے کچھ پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نان بائی نے، روٹی بنانے والے نے جواب دیا کہ میں استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، میں استغفر اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ تو امام نے پوچھا کہ آخر تمہیں یہ جذبہ آیا کہاں سے کہ تم کام کرتے کرتے استغفر اللہ پڑھ رہے ہو؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس کافی اچھا کاروبار تھا، مگر حالات بگڑے اور میں امیر سے غریب ہو گیا، میری دکان، مکان سب بک گیا، میں کنگال ہو گیا اور میرے بیوی بچے بھوک کے مارے تڑپنے لگے۔ تو میں ایک مسجد کے باہر بیٹھ گیا تاکہ کچھ مل جائے، خیرات مل جائے تو میں اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلا سکوں۔ تو میں مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا، امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول کے پیارے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے گھر میں بے برکتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، تو کیا کروں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہاری کمائی میں بے پناہ برکت ہوگی۔ تو امام صاحب کا یہ بیان سننے کے بعد میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے جا رہا ہوں، استغفر اللہ پڑھتا جاتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں کام کرتے کرتے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک میری زبان پر استغفر اللہ رہتا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوئی
کہ جو کچھ میرا برباد ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھے واپس کر دیا ہے۔ میری روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں ہو گئی ہیں۔ جتنا میرے اوپر قرضہ تھا اللہ کی طرف سے سارا قرضہ چکتا ہو گیا ہے۔ میری دکان کرائے پر تھی، میں نے دکان خرید لی، مکان بھی خرید لیا، بچے بڑے ہو گئے تو ان کی بھی شادی کر دی ہے۔ غرض کہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے جو کچھ میں نے چاہا تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، بس ایک خواہش رہ گئی ہے، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا ذرا بتاؤ تو وہ تمہاری کون سی خواہش ہے جو آج تک ادھوری ہے، پوری نہیں ہوئی ہے؟ تو اس نان بھائی نے کہا کہ اس وقت سب سے مشہور عالم دین ہیں، امام ربانی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ میں ان کا تذکرہ بہت سنا ہے، ان کا چرچہ بہت سنا ہے، مگر ان کو دیکھا نہیں ہے۔ ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس یہ خواہش ادھوری رہ گئی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ لو آج تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ حضرات محترم، ہم نے دیکھا سنا کہ استغفر اللہ پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، کہ انسان کی ہر ایک خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، کام کرتے رہیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے غیب سے کیسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ پڑھنے والا ہی بہتر جان سکتا ہے جسے مل رہی ہوں۔